معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ اس مہینے کی مناسبت سے پچھلے جمعہ ہم نے حضور سیدنا قطب الاقطاب سیدی الشیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی شان اور عظمت کے کچھ پہلو جو آپ کے بچپن کے واقعات سے رونما تھے اس کو ہم نے سماعت کیا کہ آپ کا مبارک بچپن کس طرح سے گزرا، آپ کے والدین کریمین کا کیا مقام تھا، آپ کی ولادت کے وقت کے کیا احوال تھے، اس کو ہم نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ اسی تفصیل کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے یہاں تک سماعت کیا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک 18 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف کا سفر کیا، اس لیے کیا کہ وہاں جا کر آگے کی تعلیم حاصل کرے۔ جتنا علوم اس وقت گیلان کے شہر میں موجود تھا ایران میں، آپ نے اس کو حاصل کر لیا تھا اور آگے کی تعلیم کے لیے آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی اور سفر میں یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ جب آپ راستے میں تھے تو آپ کے دست حق پر ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے توبہ کی اور رجوع اللہ ہوئے اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا نام ہوا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر بغداد کا واقعہ تھا۔ جب آپ مدینۃ العلم بغداد پہنچ گئے اور وہاں کی مشہور و معروف درسگاہ، جو اس وقت کی سب سے مشہور معروف درسگاہ تھی وہاں کی، اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ۔ بغداد کے اس وقت مدرسے کا نام تھا جامعہ نظامیہ۔ اس میں آپ نے ایڈمیشن لیا، وہاں پر جا کر آپ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ نے بڑے بڑے مشہور اس وقت کے علماء کرام، جس میں علامہ ابو ذکر یحییٰ بن علی سے کا نام آتا ہے، جن سے آپ نے علم ادب پڑھا، حضرت ابو الوفا علی بن عقیل اور محمد بن قاضی ابو یعلا اور حضرت قاضی ابو سعید مخزومی وغیرہ با کمال اساتذہ سے آپ نے اصول فقہ اور فقہ کی پڑھائی حاصل کی۔ اس کے بعد ابو غالب محمد بن الحسن باکلانی وغیرہ تقریباً 17 الگ الگ علماء کرام سے آپ نے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح تمام علوم عربیہ میں مکمل مہارت آپ نے حاصل کر لی۔ اور خود حضرت غوث پاک کا ایک قول بھی میں نے سنایا، جس کی تشریح حضرت غوث پاک خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام سعادت کے خزانے عطا ہو گئے۔ یہ بھی آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فضل اور عنایت اللہ کی شروع ہو گئی اور اللہ نے آپ کو مقام ولایت سے سرفراز فرما دیا۔ اور خود حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے غوث پاک، آپ کو اللہ نے ولی کب بنایا، یعنی آپ کو اس بات کا علم کب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت پر فائز فرمایا ہے؟ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بچپن میں تھا، کھیل رہا تھا جس طرح عام بچے کھیلا کرتے ہیں۔ ایک گائے آئی، میں اس گائے کے پیچھے ہوا جس طرح عام بچے کھیلتے جاتے ہیں، تو وہ گائے یا بیل پلٹ کر آواز دینے لگا کہ اے عبد القادر، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو جب میں نے یہ بیل سے یہ فصاحت کے ساتھ آواز سنی تو میں پریشان ہوا، حیران ہوا۔ پھر میں جب اپنے گھر کے چھت پر جا کر بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے۔ اس وقت حج کے ایام تھے، میں گیلان میں رہ کر مزدلفہ کے مقام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، حجاج کرام ہیں جو دعا کر رہے ہیں، میں اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے کو جایا کرتا تھا تو فرشتوں کی ایک جماعت میرے ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی، اور وہ لوگ یہ کہتے کہ اے لوگو، ان کو راستہ دو، اے بچوں ان کے لیے راستہ بناؤ عبد القادر کے لیے۔ یہ عبد القادر کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اور جب میں مدرسہ پہنچتا تو فرشتوں کی آواز اس وقت وہاں موجود مدرسے میں تمام طلبہ کو سنائی دیتی، مگر یہ آواز کون دے رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ فرشتے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا کرتے تھے اور آپ کے مقام کو بتلایا کرتے تھے کہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچپن ہی میں آپ کو ولایت کا علم ہو گیا تھا، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر تکیہ نہیں کر لیا، بلکہ آپ نے تمام علوم ظاہری کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد آپ علوم باطن کی طرف، علم تصوف کی طرف آپ آئے. بڑے بڑے شیوخین سے آپ نے بیعت کی، اور ان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اس کے جام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیے، اور جس کا ذکر خود حضرت غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو قصیدہ غوثیہ کا مطالعہ کرے، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح آپ پڑھے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد پہنچے تو وہاں آپ جب علم دین حاصل کر رہے تھے، بڑی دقتوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طالب علمی کے دور میں کرنا پڑا، کیونکہ گھر سے دور تھے، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے کچھ درہم دیے تھے، وہی آپ کے ساتھ سفر میں تھے. اور جب جیسے جیسے ماحول آگے بڑھتا گیا، دن گزرتے گئے، کبھی کبھی کوئی چیز والدہ اپنے شہر سے آپ تک پہنچا دیتی، کچھ رقم پہنچا دیتی، اسی میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزر بسر کرتے، جو کچھ میسر ہوتا کھا لیتے. اس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طالب علمی کے دور میں مشقت کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور اس اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا. یہ باتیں بتانے کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے علوم ظاہریہ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. دنیاوی علم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے، دنیاوی علم کی ہمارے پاس زیادہ فوقیت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یقیناً دنیا کے حساب سے اعزاز کی بات ہے. لیکن آپ کے بچے کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، اس کو دینداری نہیں آئے گی، تو یہ آپ کی ڈگریاں قبر میں کام آنے والی نہیں ہیں. یہاں جتنا آپ علم سکھائیں گے، آپ کے بچے سے بھی قبر میں سوال ہوگا، اس کو بھی پکڑا جائے گا، آپ کو بھی پکڑا جائے گا. اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اچھی کریں گے، اس کو دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھائیں گے، تو یہ کرم بالائے کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمت ملے گی. تو ہم نے اس علم کو، دینی علم کو جو ہے لائٹ لے لیا ہے. اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مدرسہ چل رہا ہے، اور جو مدرسے میں بچے آتے ہیں، آپ دیکھیں، اندازہ لگائے، بچہ اسکول کو صبح میں جاتا ہے 8 یا 9 بجے، آتا ہے پلٹ کر 3:30 4 بجے، تو یہ 7 سے 8 گھنٹے بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. پھر باضابطہ بعض بچوں کو الگ ٹیوشن لگایا جاتا ہے، گھر میں بلا کر پڑھایا جاتا ہے، یا پھر اسکول ہی میں ایکسٹرا کلاسز کے نام سے ان کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے باوجود آپ کا بچہ عصر سے مغرب یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو کئی ایسے والدین ہیں جو فون کرتے ہیں کہ مول صاحب آج ذرا ہوم ورک زیادہ ہے، آج بچہ نہیں آ سکتا، یا ہوم ورک زیادہ ہے، تھوڑی دیر میں اس کو پڑھا کر چھوڑ دیجیے. اب آپ احساس کریں کہ 7-8 گھنٹے پڑھ کے آنے کے باوجود اس کی تعلیم تکمیل نہیں ہوئی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم اس کو 5 منٹ 10 منٹ میں آ جائے گا. اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے علماء نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا. دین کا علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک مرتبہ قاعدے کو اچھا پڑھ لے، اس کے بعد جس طرح ٹوٹی پھوٹی نادرا اس کو آ جائے، قرآن مجید ایک مرتبہ ختم کر لے، چند حدیثوں کو یاد کر لے، چند چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر لے، چند اہم مسائل کو معلوم کر لے، یہ دین کا علم ہے. یقیناً یہ بھی دین کا علم ہے، لیکن اسی پر تکیہ کرنا، اسی پر توقف کرنا نہیں ہے. ہمارے پاس ہو رہا ہے، ہم نے جب مدرسہ اسٹارٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کی تعلیمی قابلیت کیا ہے. بچے سالہ سال سے مسجدوں میں، مدرسوں میں استاذوں کے پاس پڑھتے آئے ہیں، لیکن نہ ان کو علم تجوید کا پتہ ہے، نہ قواعد کا پتہ ہے. تو ہم نے یہاں باضابطہ ایک سیلیبس کے طرح، جس طرح اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے، اس نظام کے تحت مدرسے میں تعلیم کا ایک نظام بنایا. وہ کیا ہے؟ ہم نے بالکل ابتدائی ایک کلاس بنائی جس میں الف سے لے کر جہاں قواعد شروع نہیں ہوتے ہیں، صرف حرف پڑھائے جاتے ہیں، حروف پڑھائے جاتے ہیں، الف سے لے کر یا تک، اس کا ایک سیکشن ہے. اس کے بعد ابتدائی قواعد ہوتے ہیں جس میں زبر، زیر پیش، حروف مد اور کھڑا زبر وغیرہ، جو حروف مد کی دوسری قسم ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اس کا ایک سیکشن ہے. اس کے بعد جو آگے کے قواعد ہیں ان کے لیے 2 الگ سیکشن ہے. جس طرح لیولز اسکولز میں رہتے ہیں، ہم نے اسی طرح پر یہاں پر بھی لیولز بنائے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کی تعلیمی قابلیت دیکھتے ہیں. جب نیا بچہ آتا ہے
تو اس کے حساب سے پھر اس کو اس کلاس میں بھیجا جاتا ہے، اس استاذ کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ بچہ جہاں تک پڑھ چکا ہے اس کے آگے کی جو اس کی قابلیت ہے اس کو اور ابھارا جائے۔ لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو دوسری مسجد میں 5ویں پارے میں تھا، 10ویں پارے میں تھا، نکال کے ملصاب عربی میں ڈال دیے، لہذا اس کو نکال دو۔ بہت سارے ایسے بچے آئے جو 1 دن 2 دن پڑھ کے ہمارے پاس سے چلے بھی گئے، لیکن جو بچے ہمارے پاس باضابطہ پڑھ رہے ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں گے الحمدللہ وہ اس قابل بن رہے ہیں کہ وہ خود پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو پڑھانے کے قابل بن رہے ہیں۔ کیونکہ جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے کہ اگر نورانی قاعدہ آپ اچھی طریقے سے پڑھ لے، اور ہم کو جو نورانی قاعدہ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 18-20 سال پہلے پڑھایا گیا ہے، 18-20 سال پہلے ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے قرآن مجید پڑھی، حفظ کیا، اس کے بعد عالم میں آ گئے، اس کے بعد ہم نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا، لیکن آپ نورانی قاعدہ اٹھا کر کوئی بھی سوال اس میں سے کر لیں گے تو ہم اس کو حل کر کے دے دیں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو پڑھایا نہیں، ہم کو پلایا ہے، ہم کو گھول گھول کر وہ نورانی قاعدہ اتار دیا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوا کہ ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرے اوپر میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی، جب میں بالکل بچپن میں تھا انہوں نے ناظرہ قاعدہ مجھے باضابطہ پڑھایا، تو میں جب مدرسے میں گیا تو میرے کو ناظرہ قاعدہ پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میرے استاذ کا بھی مجھ پر بڑا احسان تھا، انہوں نے بھی بڑی شفقت کے ساتھ پڑھایا۔ ناظرہ قاعدہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ ختم کیا۔ اس کے بعد قرآن میں جب میں آیا تو یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 10 پارے پڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد حفظ قرآن مجید شروع کیا جاتا ہے۔ اگر بچہ اچھا روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو 10 پارے پڑھا کر، اگر روانی تیز نہیں ہے تو اس کو پوری قرآن پڑھائی جاتی ہے، 1 نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے ناظرہ میں صرف 30واں پارہ پڑھا، اور 30واں پارہ پڑھ کر پہلا پارہ شروع کیا، استاد کرام نے دیکھا کہ روانی اچھی ہے تو انہوں نے حفظ کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے قاعدے میں محنت کی، قاعدہ ہم کو اچھا پڑھایا گیا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے اصل بیس ہے، تجوید اور قواعد بچے کو آسانی سے آ جاتی ہے تو پھر بچہ جو ہے آگے خود بخود پڑھنے لگتا ہے۔ تو ہم اس پہ محنت کرا رہے ہیں کہ اگر بچہ ہمارے پاس 6 مہینے سال بھر پڑھ لے گا تو یقیناً بچہ اتنا قابل تو بن جائے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے آپ سے پڑھ سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ مطمع نظر ہے، اگر آپ والدین ہیں اپنے بچوں کو بھجاتے ہیں تو اس بات سے آپ مایوس نہ ہو کہ استاذوں نے ان کو پیچھے کر دیا ہے۔ ان کا پیچھے کرنا بھی ایک مقصد کے تحت ہے، وہ آپ اس کا بدلاؤ ان کی زندگی میں 2-4 مہینوں میں بھی دیکھیں گے۔ تو جہاں علم دین ہوتا ہے وہاں پر تکلیفیں بتانا مقصد یہ ہے کہ تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی علم ہو، چاہے علم دین ہو یا دنیاوی علم ہو، اچھے سے اچھی آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو آپ کو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں وہ پڑھائی نہیں ہوتی تو آپ کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے علم کے لیے۔ آپ کے ملک میں وہ تعلیم حاصل نہیں ہوتی، آپ کو ملک بدلنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے۔ یہ ہر چیز کے لیے ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیں، یہاں پر جتنا دین علم مل سکتا ہے، دین علم حاصل کرنے کے بعد لوگ جامعہ ازہر کا سفر کرتے ہیں، مصر کو جاتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں سے چھوڑ کر پھر وہاں ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو یہ مشقتیں جو ہے برداشت کرنی پڑتی ہے، بغیر مشقتیں برداشت کرے آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں بڑی مشقتیں حاصل کی ہے، ہمیں بھی اس سے درس لینا چاہیے، پریشان اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ کچھ وقت تک یہ پریشانیاں اور مشقتیں رہتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانیوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کو بھی رکھا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد پہنچے، یہ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد آپ علوم باطن کی طرف آئے، علم تصوف کی طرف آئے، بڑے بڑے شیوخین کے پاس آپ نے زانو ادب طے کیا، وہاں سے علوم معرفت اللہ کی پہچان کو حاصل کیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام پر فائز فرما دیا تو اب آپ پلٹ کر اسی تصوف میں نہیں رہ گئے، لیکن تصوف کا ایک الگ چیپٹر ہے، اگر اس کو بیان کرنے بیٹھیں گے تو بڑا وقت درکار ہے کہ کس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تصوف کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے محنت کی۔ کئی سالوں تک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بھٹکتے رہے، پھرتے رہے اللہ کی معرفت کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی چیز مل جاتی تو آپ کھا لیتے، ورنہ ایسے ہی بھوک کے پیاسے اپنی زندگی گزارتے۔ کئی دنوں تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا،
کئی دن صرف کچھ کھا لیتے، کئی دن صرف پانی پر آپ نے گزارا کیا۔ اس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تصوف میں محنت کی، ریاضت کی، مشقت کی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولو العزم مقام عطا فرمایا۔ تو یہ محنت مشقتیں دونوں طرف کرنی پڑتی ہے۔ تو جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم حاصل کر کے پلٹ کر جب اپنے مدرسے میں آئے تو آپ کے استاد گرامی نے دیکھا کہ یہ بچہ اب پڑھانے کے قابل بن گیا ہے، تو اس جامعہ نظامیہ کا، اس وقت کے بغداد کے مدرسے کا آپ کو استاذ بنا دیا گیا۔ تو جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں استاذ بنے، جب آپ پڑھانے لگے تو آپ کے علم و فضل کا جو ہے بہت دور دور تک چرچا ہونے لگا کہ آپ نے بہت سارے علوم میں مہارت حاصل کی۔ غوث پاک صرف تصوف کی دنیا کا نام نہیں ہے، بہت بڑے عالم کا نام ہے، بہت بڑے علامہ کا نام حضرت غوث پاک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عالم الگ ہوتا ہے، ولی الگ ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ولایت کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز علم ہے۔ علم نہیں ہے بندے کے پاس تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ تو بڑے بڑے علماء کرام کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے، وہ اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور بڑے بڑے ولیوں کی زندگی کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو ان کی سیرت کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی علم دین باضابطہ حاصل کیا۔ ہمارے پرانے بزرگوں کا ہم بالخصوص سلسلے چشتیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتا تھا تو پہلے ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ علم دین پر دسترس حاصل کرے، اس کے بعد خانقاہ میں آئے تو اس کو آگے کی پڑھائی خانقاہی پڑھائی جاتی تھی، اس کو مرید کیا جاتا تھا، بیعت کیا جاتا تھا، اس کے بعد وہ اگر اس قابل ہے تو اس کو خلافت سے نوازا جاتا تھا۔ آج وہ سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم نے صرف مرید ہونا ایک فارمیلٹی سمجھ لیا ہے۔ کسی بھی لال جبے پیلے جبے والے کو، ہرے شملے والے کو دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں۔ یہ مریدی کا طریقہ نہیں ہے۔ مرید ہونا ہے تو ان پرانے بزرگوں سے آپ پوچھیں جن کی داڑیاں سفید ہوئی ہیں، انہوں نے بچپن میں جن بزرگان دین کو دیکھا ہے وہ کس طرح مرید کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ طریقہ آج تبدیل ہو گیا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے مدرسے میں پہنچے تو بہت جلدی آپ کا شہرہ ہو گیا لوگوں میں کہ بڑے علم والا اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کے پاس لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ تو جہاں آپ پڑھایا کرتے تھے آپ کا کلاس روم بس ہونے نہیں لگا، فل ہو جا رہا تھا۔ آپ نکل کر بڑے کلاس روم میں آئے، پھر وہاں سے ایک میدان میں آئے، وہاں بھی بس نہیں ہوا، شہر کی جامع مسجد میں آئے۔ یہ مقامات تبدیل کرتے کرتے کھلے میدان میں، عیدگاہ میں آپ آ کر لوگوں کو پڑھانے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ بیک وقت آپ کے مجمع میں آپ کا درس سننے کے لیے 70,000 لوگ آیا کرتے تھے۔ 70,000 کا مجمع روزانہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تھا۔ لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر بیٹھ کر، کوئی پیدل آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ جس طرح سامنے بیٹھنے والا آپ کی آواز مبارکہ کو سنتا تھا، سب سے آخر کونے میں بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سماعت کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتا تھا۔ پچھلے 2 جمعہ پہلے ہم نے جو حدیث سنی کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ اپنی گویائی کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہونا تھا کہ لوگ تتر بتر ہونے لگے، ادھر ادھر جانے لگے، صاحبانوں کو تلاش کرنے لگے، کوئی کہیں چھت دیکھنے لگا، کوئی جھاڑ دیکھنے لگا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غصہ آیا۔ آپ نے اس غصے کی کیفیت میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری طرف بلا رہا ہوں اور تیرا علم ان کو بانٹ رہا ہوں، اور یہ تیری بارش ہے کہ ان کو ارد گرد تک پھیلا رہی ہے، ان کو اس مجمع سے دور کر رہی ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے، سارے لوگوں نے وہاں منظر دیکھا کہ جتنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احاطہ تھا، جہاں تک لوگ بیٹھا کرتے تھے، اس مجمع کے اس دورانیے کو چھوڑ کر سارے بغداد میں بارش ہونے لگی۔ لیکن جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہوتا تھا، جہاں آپ کا حلقہ ہوتا تھا، وہاں پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تصرف دیا تھا، یہ اختیار دیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کرتے تھے، ہم اسی لیے اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں کہ جو وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں جانے دیتا۔ یہ کمال اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ کی مجلس کی کیفیت یہ ہوتی کہ جب آپ بیان کرنا شروع کرتے
تو کوئی آپ کی مجلس میں ہلتا بھی نہیں تھا، نہ کسی کو کھانسی آتی، نہ کسی کو تھوک آتا، نہ کوئی کھکار تھا، بلکہ اٹینشن کے ساتھ سارا مجمع حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کا علم سنا کرتا تھا، آپ کی باتوں کو سماعت کیا کرتا تھا، اور ایک وجد کی کیفیت اس مجمع پر طاری ہو جاتی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام، روایتوں میں آتا ہے کہ 400 علماء ایک مجلس میں آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے قلم دوات لے کر۔ جو علوم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان سے بیان کرتے، وہ لوگ اپنی کتابوں میں اس کو لکھا کرتے تھے۔ مجمع پر کیفیت طاری ہو جاتی، ہر مجمع میں کئی لوگ وجد کی کیفیت میں ان کی جان نکل جاتی۔ کوئی حضرت غوث پاک کا درس ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے جنازے نہیں اٹھتے تھے۔ حضرت غوث پاک علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کی ایسی میں ان کو پلاتے کہ وہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ ایسی کیفیت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں جو آ جاتا، آپ اس کو علم ظاہر بھی عطا کرتے، علم باطن بھی عطا کرتے۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شیوخین اس درس میں آتے اور آپ کے شاگردی کا شرف پا کر اپنے آپ کو بڑا مقام والا سمجھا کرتے تھے۔ بڑا علمی مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ علم حدیث ہو آپ اس میں بھی بڑے با کمال، علم فقہ ہو اس میں بھی آپ بڑے با کمال، علم حدیث ہو اس میں بھی آپ بڑے با کمال۔ فقہ کے ایسے ایسے مسائل جو اس وقت ایران کے، عراق کے بڑے بڑے علماء نہیں سلجھا سک رہے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹکیوں میں ان مسائل کو حل کر دیا۔ تفسیر کا معاملہ یہ ہے، علامہ ابن جوزی بڑے محدث ہے، بڑے مفسر ہے وقت کے، انہوں نے سنا کہ عبد القادر جیلانی نام کے ایک بزرگ ہیں، ان کے علم کا بڑا چرچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی زیادہ علم والے ہیں، چلو ہم دیکھتے ہیں۔ جب علامہ ابن جوزی جیسا وقت کا بڑا عالم ان کی مجلس میں آیا غوث پاک کی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آیت کی تفسیر پہ تفسیر کرتے گئے۔ 11 تفسیر تک انہوں نے کہا کہ اس تفسیر کا علم مجھے ہے، 12ویں تفسیر کی، یہاں تک کہ 40 تفسیر ایک آیت کی حضرت غوث پاک نے بتایا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کا جو علم ہے، آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیں گے تو یہ آ جائے گا۔ یقیناً ترجمے سے پڑھنے سے آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہے، قرآن کیا پیغام دے رہا ہے یہ میسج آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو پیغام ہے، اس کی جو اصل ہے، اس تک بندہ بغیر استاذ کے، بغیر مرشد کے نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ آیت ایک ہے، اس کے معانی، اس کے مفاہیم بہت سارے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر ترجمہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تشریح کچھ اور بتاتی ہے، تو یہ بغیر استاذ کے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھ لیں گے تو ہم علم قرآن کا آ جائے گا، یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو حضرت علامہ ابن جوزی جیسا بڑا محدث اپنے کپڑے نہیں پھاڑ لیتا غوث اعظم کی مجلس میں۔ وجد کے عالم میں انہوں نے اپنے اوپر جو شایا پہنا ہوا تھا جوبے کے اوپر، وہ نکال کر پھینک دیے اور وجد کی کیفیت میں اچھلے تو بے ہوش ہو گئے، کئی دیر تک بے ہوش حضرت غوث اعظم کی مجلس میں پڑے رہے۔ یہ علم ہے قرآن کا جو حضرت غوث پاک کے سینے میں تھا۔ حضرت غوث پاک نے ایسا علم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، کسی عام صوفی کا، بزرگ کا نام غوث پاک نہیں، بہت بڑے عالم کا نام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اہل سنت تو آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہی دیکھتا ہے۔ اہل سنت کے علاوہ جتنے دیگر فرقے ہیں جو اپنے آپ کو کسی نام سے پکارتے ہیں، سارے کے سارے 3 اشخاص ایسے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت غوث اعظم، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں جو ہے تو اہل سنت کی، جنہوں نے کام اہل سنت کا کیا، لیکن ہر فرقے والا ان تینوں کی عظمت اور فضیلت کو مانتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو علم تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ آپ کے علم کا، آپ کے فضل کا، آپ کی ولایت کا یہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسی شخصیت کا نام ہے۔ ایک مرتبہ 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کی مجلس میں آئے، تو سارے کے سارے فقیہوں کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سوال کیے کہ ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، بڑے ساحر البیان، آپ کے بیان میں جادو ہوتا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں بیان کرنے سے ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی مرتضیٰ میرے خواب میں آئے اور آ کر نبی پاک نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔
ڈال کر فرمایا کہ اے عبد القادر آپ جاؤ لوگوں کے درمیان بیان کرو. پہلے میں ڈرتا تھا گھبراتا تھا لیکن جب یہ خواب میں نے دیکھا اس کے بعد جب میں بیان کرنے لگا تو میرے بیان کا دور دور تک چرچا ہو گیا. حضرت غوث اعظم کے جو بیان میں اثر تھا جو کمال تھا وہ لعاب دہن نبوی کا کمال تھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک مبارکہ کا کمال تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نکلا کرتے تھے وہ نور کے موتیوں کی طرح لوگوں کے دلوں میں سما جایا کرتے تھے. یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا. پھر جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیتے تو بڑے بڑے فاسق لوگ گناہگار لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالحین بندوں میں شمار ہو جاتے. اور صرف گناہگار ہی نہیں آتے بلکہ یہودی، عیسائی، نصرانی، دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی آپ کے درس میں آتے اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے اور دار اسلام میں داخل ہو جاتے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص توبہ نہ کرتا ہو یا اسلام قبول نہ کرتا ہو. ہر مجلس کا یہی عالم تھا. دلوں کی کیفیت کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر ڈال کر بدل دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کا ایک ذکر آتا ہے. یمن میں رہنے والا ایک شخص تھا، عیسائی تھا. اس نے یہ خیال کیا کہ یمن میں جو سب سے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا میں اس کے ہاتھ پر جا کر توبہ کروں گا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا. وہ یہ ارادہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں کل جا کر کسی اچھے ولی کو ڈھونڈوں گا، کسی اچھے مقرب بندے کو ڈھونڈوں گا. اور رات میں سو گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم بغداد کی طرف جاؤ، وہاں عبد القادر نامی ایک شخص ہے، ان کے علاوہ دنیا میں اب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان سے زیادہ علم و فضل والی اور کمال والی تقوی والی شخصیت ہو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے ایک ماننے والے کو بھیج رہے ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، عبد القادر کے پاس جا کر ان کے دست حق پر توبہ کرو، بیعت کرو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا. آج کے جمعہ میں ہم نے حضرت غوث پاک کی شان اور عظمت کے متعلق چند اہم واقعات کو ہم نے سماعت کیے. پچھلے جمعہ ہم نے آپ کے بچپن کے بارے میں سماعت کیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر زندگی رہی تو آپ کی جو تعلیمات تھی اس کے بارے میں ہم سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. اولیاء کرام سے وابستہ رہنے اور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.